أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میری محترم بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو زندگیاں مرحمت فرمائی ہیں. ایک زندگی تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہوتی ہے. دوسری زندگی وہ ہے جو موت سے شروع ہوتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دیتی. اس لیے دنیا کے کروڑہ کروڑ انسان تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد والی زندگی کو مانتے ہی نہیں، اور کروڑہ کروڑ انسان وہ ہیں جو مرنے کے بعد والی زندگی کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، مانتے تو ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کو مانا، انہوں نے اللہ کو مانا، انہوں نے آسمانی کتابوں کو مانا، تو وہ اسے مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہت لمبی چوڑی زندگی آنے والی ہے. لیکن چونکہ وہ نظروں سے غائب ہے اس لیے اس سے بے فکری ہو جاتی ہے. دنیا میں ماننے والے بھی آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے ذہن میں صرف دنیا ہوتی ہے، چونکہ وہ دکھائی دیتی ہے. دنیا میں اگر کوئی راحت ملی تو وہ دکھائی دے گئی، دنیا میں اگر کوئی تکلیف ملی تو وہ دکھائی دے گئی. لیکن یہ دنیا کی راحت اور دنیا کی تکلیف کے اندر انسان اگر ایسے کام کرے کہ جس میں حکم خدا کا ٹوٹتا ہو اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹتا ہو تو اس میں پھر مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے یہ بگڑتی ہے. اور معلوم ہوتا ہے مرنے کے وقت، اس وقت میں پھر آدمی کچھ کر نہیں سکتا، مرد ہو یا عورت ہو. اس لیے میری محترم بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو بھیجا. آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے واسطے نبی بن کر تشریف لائے، اور قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے آپ نبی ہیں. آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آئے گا نہیں. میری محترم بہنوں، دوسرا انتظام اللہ نے کیا کہ آسمانی کتابیں بھیجی. آسمانی کتابوں میں آخری کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ مراکش سے کام کر کے اور فرانس پہنچی. فرانس کے اندر کوئی پرسان حال دین کے کام کا نہیں تھا، کوئی لگا ہوا نہیں تھا، کوئی عطا بتا نہیں تھا.
لیکن ہم لوگ ایک مسجد کے اندر اترے، وہ مسجد بھی ایک نمائش کی طرح سے تھی، لوگوں کو اتنا دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کی مسجد جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اس میں لال پیلی ہری بتیاں، اور ٹورسٹ ہر وقت اس میں آتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کی مسجد ایسی ہوتی ہے، اور وہ بیچارے اس کے ثابت کرنے پر رہتے تھے کہ دیکھو ہماری مسجد میں کیسی کیسی بتیاں ہیں، بس یہ ان کے دکھانے کی چیز ہوتی تھی۔ حالانکہ مسجد میں اور گھروں کے اندر اور بازاروں کے اندر مسلمان کے دکھانے کی جو چیز ہوتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ زندگی، جس کے اندر پوری دنیا کے امن و امان کی ضمانت ہے اور پورے عالم پر رحمت کے برسنے کی ضمانت ہے اور برکتوں کے اترنے کی اس میں ضمانت ہے، وہ زندگی اصل بتانے کی چیز ہوتی ہے، جس میں چھوٹے اور بڑے، مالدار اور غریب، یہ سارے کے سارے رہن سہن کے اعتبار سے بالکل مساوات کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز جب شروع ہوتی ہے تو جو آ گیا جگہ مل گئی، اچھا قرآن پڑھنے والا اگر حبشی ملا اسے امام بنا دیا، اور بڑے بڑے مالدار اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی عیب کی چیز نہیں۔ تو اصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ پاکیزہ زندگی دکھانے جیسی تھی، لیکن وہاں تو 3 نمازی تھے، ایک امام، ایک مؤذن اور ایک مسجد کا خادم۔ اب ہم لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پر ہم لوگوں نے گشت کیا۔ باہر جب گشت کیا تو مسلمان بھی شراب خانے میں، تو شراب خانوں کے اندر سے لا کر ہم نے ان کو جوڑا، بات کی، اور تقریباً 70-80 آدمیوں کو مغرب کی نماز پڑھوائی۔ اب عشاء تک بیان کرنا ان میں اب میں بڑا سوچ میں، بڑا فکر میں کہ ان کے سامنے میں کیا بیان کروں۔ فرانس کے اندر مذہب تو ہے عیسائی، ان کی بھی پارٹیاں ہیں، لیکن آج کل دہریت کی جو فضا ہے وہ غالب ہے مذہب والے لوگوں میں بھی، اگرچہ اس وقت میں اس کے اندر بہت کمی آ رہی ہے اور کمزوری پڑ رہی ہے اس وقت کے حالات میں، لیکن عام طور سے دہریت اور خدا کا انکار، اس کی فضا بالکل غالب ہے ہر جگہ۔ اور ہمارا یہ معمول ہے کہ بات جب ہو تو ایسی ہو کہ مجمع مانوس ہو، بات تو کہی جائے صحیح، لیکن ایسے طریقے پر کہی جائے کہ جو سننے والا مجمع ہے اس میں بات کا انس پیدا ہو۔ اب میں بڑی سوچ میں کہ اگر نبیوں کا نام لیتے ہیں تو دہریہ جب خدا کو نہیں مانتا نبیوں کو کیا مانے گا، آخرت کہہ نہیں سکتے، اسی طرح آسمانی کتاب ہم کہہ نہیں سکتے، دین مذہب کی بات ہم کر نہیں سکتے، جنت اور جہنم کی بات ان کے سامنے لا نہیں سکتے، اور بات اللہ کی ان تک پہنچانی ہے جس کے ہم مکلف ہیں۔
آگے ان کے دلوں میں اتارنا یہ کام اللہ کا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. دلوں کے اندر بات کا اتارنا یہ تو کام اللہ کا، لیکن صحیح طریقے سے بات کا پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے انسان کی. بہت غور کرتا رہا، پھر ان کے سامنے ایک مانوس لفظ رکھا، اور وہ یہ کہ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، انسان کے اندر شرافت ہونی چاہیے، انسان کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، انسان کو بھلا ہونا چاہیے. میری بہنوں، دنیا کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں. چند چیزیں ایسی ہیں پوری دنیا کا، اس میں اتفاق ہے، اختلاف نہیں. ایک تو موت کا آنا، اور دوسرے موت کے بعد دنیا کا سارا مال و متاع اور چیزوں کا کام نہ آنا. تیسرے موت کس کی کب آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اسے یہ نہیں معلوم کہ میں کب مروں گا. ان تین باتوں پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، کسی کو اختلاف نہیں. ایک تو موت آنے والی ہے، دوسرے کہ کب آنے والی ہے اس کا وقت نہیں معلوم، اور تیسرے یہ کہ موت آ جانے کے بعد دنیا کے اندر کا سارا ساز و سامان یہ بالکل کسی کام نہیں آئے گا. کروڑوں روپیہ ہو، چیزیں ہو، مال ہو، سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، موت کے بعد کام نہیں آئیں گے. ان تین باتوں پر سب کا اتفاق ہے. اور ایک چوتھی بات بھی ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، اور وہ چوتھی بات کیا ہے؟ انسان کے اندر اخلاق کا ہونا. اس کو سب پسند کرتے ہیں. اگر کوئی انسان اخلاق والا ہو تو اس کو سب پسند کریں گے. کوئی آدمی دودھ اصلی بیچے، دفتر میں رشوت نہ لے، چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرے، تو یہ آدمی سب کو ہی پسند ہوگا. اس کو مسلمان، غیر مسلم، دہریے، اس آدمی کو سب پسند کریں گے. تو اخلاق جو ہے یہ بالکل اتفاقی چیز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور اخلاق کے لانے کی محنت پوری دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن اخلاق کے لانے میں پوری دنیا ناکام ہے. پولیس کا محکمہ اخلاق لانے کے لیے، کچہریاں اخلاق لانے کے لیے، جیل خانے اخلاق لانے کے لیے. پولیس کا محکمہ اس لیے ہے کہ جو آدمی خراب ہو اس کو پکڑے، پھر اس کو کورٹ میں لے جا کے مقدمہ چلائے، اور پھر اس کو جیل خانے میں لے جا کر سزا دے تاکہ وہ آدمی اچھا بنے. تو تینوں محکمے انسان کے اندر اخلاق لانے کے لیے تینوں محکمے ہیں. لیکن دنیا کے اندر ہر ملک میں یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن انسان اخلاق کے اعتبار سے جتنا آج گرا ہوا ہے، اس کے پہلے بہت کم واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہو، لیکن آج تو بہت ہی زیادہ انسان گر گیا. باوجود کہ اخلاق لانے کی محنت ہے، بہت سی کمیٹیاں ہیں جو اخلاق لانے کی محنت کرتی ہیں، لیکن اخلاق نہیں آتی.
اخلاق کے لانے کا اصل طریقہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا، اور سب سے اخیر میں